ہوگی. پہلا والا تو خراب ہو گیا ہے لیکن نماز اس سے باطل نہیں ہوگی اگر دوسرا والا اس نے پڑھا ہے. لیکن اگر پہلے ہی والے پہ اکتفا کر لیا ہے جو حرکت کی حالت میں پڑھا ہے تو اس سے نماز باطل ہو جائے گی. اور نماز کے باطل ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب اس کا جبران اور اس کی بھرپائی نہیں ہو پائے گی, اب نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی. جی, ایک مسئلہ ہے سجدگاہ کے سلسلے میں. عام طور سے یہ چیز گھروں میں پیش آتی ہے جہاں پہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں. نماز پڑھ رہے ہیں یا نماز پڑھ رہی ہیں, ماں ہیں, بہن ہیں, کوئی بھی ہے, یا باپ ہی ہے نماز پڑھ رہا ہے گھر میں, اور بچہ ٹہلتا ہوا آیا اور سجدگاہ لے کے بھاگ گیا. اب وہاں پہ کیا کریں ہم؟ جا نماز اور مصلی پہ تو ہم سجدہ کر نہیں سکتے ہیں, اس لیے کہ ہاں یہ اتنا جلدی نہ بتائیے, ابھی ذرا صبر کیجئے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. ہاں اصل میں ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے مرحلہ نہیں, اس میں ایک چیز کا خیال رکھنا چاہیے, وہ یہ ہے کہ ترتیب ہوتی ہے ہر چیز میں. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر نماز کا وقت وسیع ہے, وسیع ہونے کا مطلب ہے نماز کا وقت ہے, ابھی ہم نے اول وقت نماز پڑھنی شروع کی, نماز ظہر کی اذان ہوئی اور اس کے بعد ہم نے نماز شروع کر دی, وہ آیا مصلی سے سجدگاہ لے کے بھاگ گیا. اب جب لے کے بھاگ گیا ہے تو کبھی عام طور سے گھروں میں یہ ایسا ہوتا ہے کہ مصلی پہ کوئی چھوٹی موٹی کتابیں دعا وغیرہ کی رکھی رہتی ہیں, تو جو صفحہ زیادہ بھرا نہ ہو, اس پہ زیادہ تحریر نہ ہو, اور زیادہ تر حصہ اس کا مطلب خالی ہے ہوتا ہے شروع میں یا آخر میں, تو اس پہ ہم سجدہ کر سکتے ہیں بغیر کسی تکلف کے. مگر کاغذ پہ کریں گے, وہ جو اوپر جلد اس کی بنی ہوئی ہے اس پہ نہیں کریں گے, جو پلاسٹک کی ہے اس پہ نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ رائے حل نکل آیا. اب یہاں پہ آستین کی بھی ضرورت نہیں اور ہمیں نماز توڑنے کی بھی کوئی حاجت نہیں ہے. لیکن اگر یہ چیز بھی نہیں ہے ہمارے پاس, مصلی پہ کوئی کتاب وغیرہ کاغذ وغیرہ بھی نہیں, ہماری جیب میں بھی نہیں ہے کچھ اس طرح کی چیز کاغذ وغیرہ کہ اس کے اوپر ہم سجدہ کر سکیں, تو ہم وہاں پہ نماز توڑ دیں گے. نماز توڑ دیں گے, جائیں گے اس سے سجدگاہ لے لیں گے, قبل اس کے کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ کر دیتے ہیں نا. بچے ہوتے ہیں سجدگاہ کیا کرتے ہیں, مٹی کے کھانا شروع کر دیتے ہیں. اور صرف بچے ہی نہیں ہوتے ہیں, ہم نے بعض بزرگوں کو بھی کھاتے ہوئے دیکھا ہے, بچپنے کی عادت. ہاں تو اب یہ نماز توڑ دیں گے, اس کے بعد سجدگاہ اس سے یعنی سجدگاہ کا انتظام کریں گے یا کسی ایسی چیز کا انتظام کریں گے جس کے اوپر سجدہ کرنا صحیح ہے, اور پھر آ کے نماز پڑھیں گے. یہ نہیں کہ نماز جہاں سے چھوڑی تھی وہیں سے شروع کریں گے, نہیں, پھر سے نماز دوبارہ پڑھیں گے اگر وقت ہے. اگر بتائیے نماز ظہر پڑھ رہے ہیں آخر کے آدھا گھنٹے میں, کب؟ غروب سے آدھا گھنٹہ پہلے, تو وہاں پہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ کیوں؟ ہم آیت اللہ بہجت ہیں, جو ہماری ظہر کی نماز آدھا گھنٹے تک ہوگی. ہم لوگوں کی ظہر کی نماز کتنی دیر میں ہو جاتی ہے؟ 5 منٹ. یعنی اگر آدھا گھنٹہ ہے اور 5 منٹ میں ہم نے نماز پڑھ لی تو ابھی ہمارے پاس 25 منٹ ہیں, یعنی یہاں پہ بھی ہم نماز توڑ دیں گے. ایسا نہیں ہے, یہ صرف اس وقت ہے جب 5 منٹ نماز قضا ہونے میں باقی ہے اور ہمیں 5 منٹ لگیں گے نماز پڑھنے میں, تو اب وہاں پہ نماز ہم نہیں توڑ سکتے ہیں. اب وہاں پہ حکم یہ ہے کہ اگر ہم کوئی ایسا لباس پہنے ہوئے ہیں کہ جو کاٹن کا بنا ہوا ہے, روئی کا بنا ہوا ہے, یعنی اس کے کپڑے کا ہے, تو اس پہ کریں گے. آستین وغیرہ ہے اس پہ سجدہ کر لیں گے. اگر وہ بھی نہیں ہے کسی, تو پھر وہاں پہ ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پہ سجدے کا حکم دیا گیا ہے ایک دم آخری وقت میں. یہ پہلا نہیں ہے بلکہ کیا ہے, آخری ہے, کہ وقت نماز اب بالکل نہیں بچا ہے, نماز قضا ہونے والی ہے. اگر ہم نماز توڑ کر سجدگاہ کا انتظام کرنے جائیں گے تو ہماری نماز قضا ہو جائے گی. اب آخری مرحلے میں یہ ہے کہ اگر کپڑا بھی نہیں ہے تب ہتھیلی آتی ہے, ورنہ پہلے مرحلے میں کیا کرنا پڑے گا؟ اگر وقت وسیع ہے تو نماز توڑ دیں گے اور سجدگاہ کا انتظام کریں گے, جس پہ سجدہ کرنا صحیح. اب سجدگاہ کے لیے ضروری نہیں کہ
خاک کربلا ہی ہو، لکڑی بھی ہوتی ہے، پتا بھی ہوتا ہے، کاغذ بھی ہے، جن چیزوں کے اوپر سجدہ کرنا صحیح ہے۔ صلوات پڑھ دیے محمد و آل محمد پہ۔ جی کبھی ایسا ہوتا ہے جیسے اس وقت گرمی کا موسم ہے اور مٹی کی سجدگاہ ہلکی والی ہے، پہلا سجدہ کیا، پسینے کی وجہ سے وہ پیشانی میں چپک گئی ہے۔ اب اگر ہم نے سر اٹھایا اور سجدگاہ چپکی رہ گئی اور پھر دوبارہ سجدے میں چلے گئے تو وہ ہمارا ایک ہی سجدہ مانا جائے گا۔ کتنا مانا جائے گا؟ ایک سجدہ مانا جائے گا، اس لیے کہ ہم نے ایک ہی مرتبہ جو ہے وہ پیشانی کیا ہے سجدگاہ پہ رکھی ہے، پھر وہ چپک گئی، اور اگر ہم نے اس کو ہٹائے بغیر ایسی نماز کو جاری رکھا تو ہماری نماز صحیح نہیں ہوگی، لہذا اس کو ہٹا لیں۔ امتحان اور آزمائے نہیں کہ دیکھیں کتنی دیر تک چپکی رہ جائے گی۔ بہر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و تشہد کے سلسلے میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دیں کہ تشہد کا وہی طریقہ ہے جو علماء نے، مجتہدین نے، مراجع نے عصر غیبت سے لے کے آج تک ہم کو سکھایا اور بتایا ہے۔ اس میں کیا کیا کرنا ہے ہم کو؟ تشہد میں اللہ کی وحدانیت اور نبی اکرم کی کس چیز کی گواہی دینی ہے؟ کس چیز کی؟ عبدیت اور رسالت کی گواہی دینی ہے۔ دو چیزیں ہیں نا، عبدہ و رسولو۔ اس کے علاوہ جو بھی طریقہ ہم کو بتایا جا رہا ہے وہ برحق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ولایت علی علیہ السلام ہمارے ایمان کا جز ہے، دین کا ستون ہے، دین کی بنیاد ہے، اس کے بغیر ہماری کوئی عبادت قبول نہیں ہے۔ یہ مسلمات میں سے ان کا منکر کافر ہے، مشرک ہے، نجس ہے، اہل بیت کا دشمن ہے، جو بھی کہہ لیجئے اس کو، لیکن جو نماز کا طریقہ ہم کو اہل بیت علیہ السلام نے سکھایا ہے اس میں ہمیں کم اور زیادہ کرنے کی کوئی اجازت حاصل نہیں ہے۔ اس طرح کی عبادت کو کہتے ہیں توقیفی۔ توقیفی یعنی توقیف معنی یہ ہے کہ بس جیسے کرنے کا حکم دیا گیا ہے ویسے ہی کریں گے، نہ کم کریں گے اور نہ ہی زیادہ کریں گے۔ لہذا اگر کہیں سے آپ کے کان میں یہ آواز بلند ہوتی ہے، سنائی دیتا ہے کہ شہادت ثالثہ، شہادت ثالثہ یعنی تیسری گواہی، یعنی ولایت کی گواہی، یہ بھی تشہد کا حصہ ہے، تو آپ اس پہ کان نہ دھریے گا۔ ہماری نماز وہی ہے جو اہل بیت علیہ السلام نے بیان کیا اور علماء اور مراجع نے آج تک ہم تک پہنچانے کے لیے زحمتیں اور مشقتیں کی ہیں، اور اعلان ولایت مولا کائنات یہ ہمارے ایمان کا جز ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو چیز برحق ہو وہ ہر جگہ اس کو داخل کر دیا جائے، یہ تمام چیزیں موقوف ہیں ائمہ اور معصومین کی اجازت پر۔ اگر وہ اجازت دیں تو ہم بڑھا سکتے ہیں، یعنی وہ خود بڑھا رہے ہیں، ہم تو پابندی کر رہے ہیں، لیکن اگر وہ اجازت نہ دیں، ان کی طرف سے کوئی روایت وغیرہ نہ وارد ہو ملے تو پھر ہم اس پہ عمل نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ وہی نماز پڑھیں گے جو سب پڑھتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، پوری دنیا میں وہ نماز رائج ہے۔ خداوند عالم ہم سب کو اہل بیت علیہ السلام کے حقیقی پیروکاروں اور شیعوں میں قرار دے، دنیا میں ان کی زیارت اور آخرت میں ان حضرات کی شفاعت ہم سب کے شامل حال ہو، بر محمد و آل محمد صلوات۔